کہ جب فیمنزم کی بات آتی ہے تو بیسیکلی اس میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ایکول بیسیکلی. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے, خاص طور پہ اگر ہم اسلامکلی دیکھیں, کیا عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا وہ ہر لحاظ سے ایکول ہیں؟ اچھا, عورت اور مرد میں جب یہ لوگ کلیم کرتے ہیں نا ایکویلٹی ہے یا ایکویلٹی ہونی چاہیے, ان کا مطلب ہوتا ہے کہ دے آر آئیڈینٹیکل, ان میں سیمنس ہے, مطلب یہ کہ یہ بالکل ایک طرح ہی ہیں. تو ان کے جو رائٹس جو مرد باہر جا کے کام کر رہا ہے وہی عورت کرے گی, بالکل سیم ٹو سیم 100% ہونا چاہیے. تو ایسا اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ عورت کا اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈفرینٹ ایک دوسرے سے بنایا ہے. کوئی بھی جو دیکھے گا وہ دیکھ کر بتا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں چاہیے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے. ہمیں پتہ ہے سائنٹیفکلی, ہمیں پتہ ہے ایمپیریکلی, بالکل آبویس ہے, کلیئر ہے کہ مین اینڈ ویمن آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر, اور یہ ڈفرینسز ہونے کی وجہ سے ہی ان کے رولز بھی پھر ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. جیسے فزیولوجیکلی ہم ڈفرینٹ ہیں, ہماری اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہے, مرد اسٹرینتھ میں زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو عورت. یہ تو ایون جو لٹریچر کی بات کر رہی تھی نا میں, جو سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں لکھا گیا اس میں یہ مینشنڈ ہے کہ جی مین دے کین ناٹ, بیسکلی ویمن کین ناٹ ڈیفیٹ مین ان فزیکل گیمس. فزیکل گیمس میں عورت میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ مردوں کو ہرا دے. ایکسیپشنس تو ہر جگہ ہوتی ہیں, ہم ایکسیپشنس کی بات نہیں کر رہے. کوئی ایک ایگزامپل لے, اگر جی فلاں ہے وہ فلاں ایک ہی ہے, پھر یہ 2 ہے یا 4 ہے. میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ میجورٹی باڈی کی اسٹرینتھ میں ڈفرینس ہے, فزیولوجیکل ڈفرینسز ہیں. دین عورتوں میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ کم تعداد میں بنتے ہیں. پھر جو ریسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے ہمارا وہ ڈفرینٹلی آپریٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین. دین کوگنیٹو ایبلٹی جو ہے, ہماری سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارا فرق ہے, مردوں کا فرق ہے. پھر ایموشنز کو ایکسپریس کرنا یا ایموشنز کو فیل کرنا وہ عورت کے لیے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جیسے حضرت ام موسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کا دل ڈوب رہا تھا جب ان کے بیٹے کو ڈالا جا رہا تھا, تو ان کے ایک ایموشن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اس کے بعد پھر حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے, جب انہوں نے بچے کو پیدائش دینی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ کاش میں بھولی بصری ہو جاتی, میں مر کھپ جاتی, ختم ہی ہو جاتی, اس سے اچھا تھا. تو وہ اپنے ایموشن کو ایکسپریس کر رہی ہیں. اسی طرح حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم سے بار بار پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور حضرت ابراہیم خاموش ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اپنے ایموشنز ایکسپریس کر سکتے تھے. لیکن عورت جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبات کو ایسے محسوس کرتی ہے کہ وہ اس کو ایکسپریس کرتی ہے. تو یہ بھی ڈفرینس ہے عورت میں اور مرد میں. پھر عورت جو ہے وہ غمگین جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی کبھی اسٹریس زیادہ لے جاتی ہے. مرد کی جو سائیکولوجیکل کیپیبلٹی آف ناٹ ٹیکنگ اسٹرینتھ, مرد سائیکولوجیکلی بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم سے کہتے ہیں لا تحزنی, تم غم نہ کرو. پھر ام موسیٰ سے بھی کہتے ہیں لا تحزنی, تم بھی غم نہ کرو. پھر سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحزن, کہ آپ بھی غم نہ کریں. تو یہ غم اللہ تعالیٰ صرف عورتوں سے کیوں کہہ رہے ہیں غم نہ کریں؟ کیونکہ عورتوں کے ایموشنز کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت تو ہے ہی ہے کہ مرد اسے سمجھیں, دوسرا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کا اسٹریس لینے کا ایک طریقہ ڈفرینٹ ہے, سائیکولوجیکل پریشر ان کے اوپر ڈفرینٹ آتا ہے. تو یہ بہت سارے ویز ہیں, بہت سارے طریقے ہیں کہ عورت جو ہے انٹرنلی اینڈ آؤٹ ورڈلی مردوں سے ڈفرینٹ ہے, اور مرد جو ہے وہ عورتوں سے ڈفرینٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی جب اتنے زیادہ ڈفرینسز ہوں گے, اور جس نے بنایا ہے وہی بتا سکتے ہیں نا کہ اس کا رول کیا ہوگا اور اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے موبائلز ہیں ہمارے پاس, ایک سیمسنگ موبائل ایک کمپنی نے بنایا, دوسری کمپنی نے بنایا, تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ موبائل اصل میں ڈیزائنڈ ہے پکچرز لینے کے لیے, اس کا کیمرہ ایسا ہائی کوالٹی کا ہم نے رکھا ہے. دوسرے میں وہ بتا سکتے ہیں یہ نوٹ ٹیکنگ کے لیے ہم نے بنایا, اس کا رول یہ ہوگا کیونکہ اس کا ڈیزائن یہ ہے. تو ڈیزائن کی بیسس پہ رولز چینج ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کی ہر چیز پہ اپلیکیبل ہے, تو یہ مرد اور عورت پر بھی اپلیکیبل ہے. تو یہ کہنا کہ دونوں سیم ہیں, دونوں میں ایکویلٹی ہونی چاہیے ان ٹرمز آف رولز اینڈ دین رائٹس اینڈ دین رسپانسبلٹیز, تو ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہم نے بات کی کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی کیپیبلٹی کو سمجھیں, پوٹینشیل کو سمجھیں, ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں,
ہیونگ سیڈ دیٹ کے ڈفرینسز ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں. جیسے سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے پروٹیکٹیو فرینڈز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیئر ہے، مرسی ہے، رحم ہے، متحد ہو کر انہیں چلنا چاہیے. ان کے کمپلیمنٹری رولز ہونے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ جانے کے بجائے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے وہ اس طرح اپنا رول پلے کریں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کی طرف پروٹیکٹیو ہوں، انسٹیڈ کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق مارنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیٹ کو پروموٹ کرنے لگ جائیں. تو یہ جو ایک اسٹرکچر بن چکا ہے نا، اس کو بیسکلی ہمیں ایکویلٹی کے کانسیپٹ میں سے نکل کے نا، اسلام بیسکلی ہمیں جسٹس بیسڈ سسٹم دیتا ہے. دین کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دین جو ہے نا وہ جسٹس بیسڈ سسٹم ہے. جسٹس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو رول، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہے نا، آپ کو اس کی بیسس پہ جسٹلی اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، سوال ہوگا، مطلب کہ انصاف کے ساتھ. اب آپ کا کوشچن پیپر ہی فرق ہے، آپ کا اس حساب سے ہی سوال ہوگا اور اس حساب سے آپ کو اجر ملے گا. ایک مرد کا کوشچن پیپر ہی فرق ہے، اس کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز اس کے کوشچن پیپر میں ہے نا، تو اس کا تو اس کے حساب سے پھر سوال جواب ہوگا، تو اس کے مطابق اس کو انصاف ملے گا، اور عورت کا اپنے رول کے مطابق اس کو انصاف ملے گا. تو بیسکلی آور سسٹم از جسٹس بیسڈ، ناٹ اکویلٹی بیسڈ. اور ہم یہ جو بات کر رہے تھے نا ابھی میکینزم کی، کہ یہ لوگ جو میتھڈالوجی یا پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں چینج لانے کے لیے، ایک تو اس میں مسئلہ ہے، دوسرا ہم نے جیسے شروع میں بات کی نا، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایجنڈا میں پوائنٹس انہوں نے ایڈ کر دیے اس نے بھی مسئلہ ہے. اب ہم میں اسلام میں اور فیمنزم میں وہ کمپیٹیبلٹی نہیں رہی، جو اگر یہ صرف حقوق نسواں کی بات کر رہے ہوتے تو شاید رہتی. انہوں نے جو اس میں پھر فحاشی پھیلانے والی جو باتیں ہوئیں، جو ایبورشن کے رائٹس سے ریلیٹڈ باتیں ہوئیں، پھر جو سیکشل لبریشن سے ریلیٹڈ باتیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں کہ جی مرد سگریٹ پی رہا ہے تو ہم بھی سگریٹ پیئیں گے، ہم کیوں نہیں پی سکتے، اس طرح کی جو پھر ایجنڈا پوائنٹس بھی بیچ میں ایڈ ہوئے ہیں نا، دیٹ از آلسو سم تھنگ جس سے کہ ڈیفینیٹلی وی ڈس ایگری، اس سے ہم ایگری نہیں کر سکتے. وائی؟ کیونکہ موریلٹی فریم ورک ہم نے نہیں دیا، وہ میں نے ڈیزائن نہیں کیا، نہ آپ نے ڈیزائن کیا، دیٹ از ڈیوائن، وہ اللہ کی طرف سے آبجیکٹیو موریلٹی فریم ورک ہمیں ملتا ہے، ہمیں اس کے اکارڈنگلی آپریٹ کرنا ہے. وہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یا وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یا کسی مرد کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. اب یہ خواتین کیا کرتی ہیں، ان کو ایکویلٹی کیوں چاہیے؟ ان کو ایکویلٹی اس لیے چاہیے کیونکہ انہوں نے اسٹینڈرڈ مردوں کو بنایا ہوا ہے کہ مردوں کا یہ اسٹینڈرڈ ہے، ان کے ایکول میں چلی جاؤں، یہ ان کا طریقہ ہے. حالانکہ ہمیں جو اسٹینڈرڈ ملا ہے وہ اللہ نے اتنا اونچا اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے، اصل میں ہمیں اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرنا ہے، مردوں کے ایکول آ کے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہمارے لیے. اور بیسکلی ہمارا جو دین ہے نا، دیٹ از دا موسٹ فیوچرسٹک دین. عورتیں مردوں کو دیکھ کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو، تم جنت کے حصول کی بات کرو، تم میرے دیدار چاہو، تم آگے دیکھو کہ مرنے کے بعد آخرت کو دیکھو، تم اتنا تمہارا ویژن براڈ ہونا چاہیے، اتنا تم لانگ ٹرمنگ، یہ تو شارٹ ٹرم تھنکنگ ہوگی نا کہ آپ صرف ایک مرد کو اسٹینڈرڈ بنا کے تب وہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہر سگریٹ پی سکتا ہے تو میں بھی پیوں. حالانکہ آپ اس سے آگے دیکھیں، لانگ ٹرم دیکھیں، آخرت کے دن کو دیکھیں، آپ جنت کو دیکھیں، آپ جہنم کو دیکھیں. اسی لیے تو قرآن میں باقاعدہ امیجری دی گئی ہے نا، باقاعدہ منظر کشی کی گئی ہے کہ ہم اس کو سوچ کر امیجن کر سکیں. جتنا امیجن کریں گے اتنا یقین بڑھے گا اور اتنا ہمیں احساس ہوگا کہ اصل ڈیسٹینیشن مرد تک پہنچنا نہیں ہے، اصل ڈیسٹینیشن تو اللہ سے ملاقات ہے، کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے. تو جس کا گول وہ ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں گھبرائے گا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں سارا کچھ پھاڑ پھوڑ کے باہر نکل جاؤں. تو یہ طریقہ وہ نہیں اپنائے گا، پھر وہ ود ان دا جو حدود اللہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کرے گا، ظلم کو
ڈیفینیٹلی ختم کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے, بات بھی کرنی ہے, کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے. دنیا میں بھی کامیابی کی کوشش کرنی ہے لیکن آخرت سے نظر ہٹا کے نہیں, اور مردوں کو اپنا اسٹینڈرڈ سمجھ کر نہیں, بلکہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہوئے آپ ود ان باؤنڈری جو اللہ نے رستہ ڈیفائن کر دیا نا, اس رستے کے مطابق ساری چیزیں کریں, تو انشاءاللہ آل ول بی سیٹ.